نہروان کی لڑائی کے بعد سیدنا علی کا ارادہ شام پر حملہ کرنے کا تھا۔ انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، لیکن دوسری طرف خارجیوں نے سازش تیار کی کہ علی، معاویہ اور عمرو بن عاص تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ ان کے خیال میں امن اسی صورت میں قائم ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس کام کے لیے 3 آدمی مقرر ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے علی کو، برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ کو اور عمرو بن بکر نے عمرو بن عاص کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ ان بدبختوں نے رمضان 40 ہجری میں ایک ہی روز فجر کی نماز کے وقت ان تینوں بزرگوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مصر کے گورنر عمرو بن عاص اس روز بیمار تھے۔ انہوں نے اس روز خارجہ بن حذافہ کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجا، لہذا عمرو بن بکر نے ان کے دھوکے میں خارجہ بن حذافہ کو شہید کر دیا۔ دمشق میں برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ پر حملہ اس وقت کیا جب وہ مسجد کے دروازے سے نکل رہے تھے۔ انہیں معمولی زخم آیا۔ کوفے میں عبد الرحمن بن ملجم ملعون سیدنا علی کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے تو ان پر تلوار کا وار کیا۔ سر پر شدید زخم آیا۔ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیدنا علی نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو بلا کر کچھ نصیحتیں کی اور اپنے قاتل کے بارے میں فرمایا، اسے کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ اور اچھی طرح رکھو۔ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو اسے قتل کرنا، شریعت کا یہی حکم ہے۔ اس کے ناک اور کان وغیرہ نہ کاٹنا۔ اگر میں بچ گیا تو میری مرضی، چاہے اس سے بدلہ لوں یا معاف کر دوں۔ ابن ملجم کی تلوار زہر آلود تھی، وہ اس زخم سے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ رمضان کی 17، 18، 19، 20 یا 21 میں سے کوئی تاریخ تھی۔ ہجرت کا 40واں سال تھا اور ان کی عمر اس وقت 63 سال تھی۔ سیدنا علی کو اپنی خلافت کے زمانے میں سکون کا سانس لینا نصیب نہ ہوا، پھر بھی انہوں نے ملکی انتظامات کے سلسلے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ مزاج میں حد درجے سادگی تھی، اللہ کا خوف بے پناہ تھا۔ فقیرانہ زندگی بسر کی، گورنروں اور افسروں کی سخت نگرانی کرتے تھے۔ کسی عہدیدار کے خلاف شکایت ملتی تو اس کے خلاف کارروائی کرتے۔ آپ کو عدل و انصاف کا حد درجے خیال تھا، سب سے پورا انصاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی انصاف کرتے۔ ہر ایک کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا، بلا روک ٹوک کوئی بھی ان کے پاس آ سکتا تھا۔ رعایت پر بہت مہربان تھے، ان کی بہتری کے لیے جو ہو سکتا تھا کرتے تھے۔ بازاروں میں گشت کرتے تھے، بیت المال میں جو رقم جمع ہوتی تھی کھلے دل کے ساتھ غریبوں، مسکینوں اور دوسرے حقداروں میں تقسیم فرما دیتے۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے۔